السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 668 ہے. سورہ اعراف کی 2 آیتوں کی آج تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 99 اور 100، 99 and 100. چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، پھر لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. صدق اللہ العظیم. افامنوا، کیا پھر وہ بے خوف ہو گئے؟ مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے. فلا یأمنوا، چنانچہ نہیں بے خوف ہوتے. مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے. الا مگر القوم الخاسرون، خسارہ پانے والے لوگ ہی. اولم، کیا نہیں، یہدی، واضح ہوئی، للذین، ان لوگوں کے لیے جو یرثون، وارث بنے، الارض، زمین کے، من بعدی، بعد اس کے اہلیہا، اس کے رہنے والوں کے، ان، یہ بات کہ لو، اگر، نشاؤ، ہم چاہیں، اصبناہم، تو ان کو سزا دے، بذنوبہم، بوجہ ان کے گناہوں کے، ونتبع، اور ہم مہر لگا دیں، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، فہم، پھر وہ، لا يسمعون، کچھ نہ سنیں. ترجمہ یوں ہے، کیا یہ لوگ اللہ کے داؤ کا ڈر نہیں رکھتے؟ سن لو کہ اللہ کے داؤ سے وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتے ہیں، یہ امر موجب ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکیں. ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات، کیا یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کے انجام سے بے فکر ہو چکے ہیں؟ نمبر 2، اگر ایسا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے وہی لوگ بے فکر ہو بیٹھتے ہیں جو آخر کار نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں. نمبر 3، جو لوگ کسی سرزمین کے باشندوں کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث بن جاتے ہیں، بھلا کیا ان کو یہ سبق نہیں ملا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں. نمبر 4، ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ کوئی بات نہیں سنتے. بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں تسلسل کے ساتھ گزری ہوئی قوموں کے تذکرے ہوئے کہ ان قوموں کی طرف ان کے نبیوں کو بھیجا گیا، انہوں نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، توحید کی بات سمجھائی، نصیحت کی، خیرخواہی کی. قوم کے لوگوں نے اور بالخصوص قوم کے بڑے لوگوں اور سرداروں نے مخالفت کی، اور اس مخالفت پر جب کمر بستہ ہو گئے اور مہلت کے دیے جانے کے باوجود بھی اپنے اندر سدھار لانے کی انہوں نے کوئی فکر نہ کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا. قوم نوح کے ساتھ بھی وہی ہوا، قوم عاد کے ساتھ ہوا، قوم ثمود کے ساتھ ہوا، قوم لوط کے ساتھ ہوا، اصحاب مدین کے ساتھ ہوا. اور یہ بات اس پس منظر میں کہی جا رہی ہے کہ جبکہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر لوگوں کو حق بات کہی، مکہ کے بڑے بڑے سردار موجود، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، دین فطرت، دین اسلام کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور لوگ ہیں کہ مخالفت کرتے چلے جاتے ہیں. مکے کے سرداروں نے آپ کی مخالفت کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں، یہاں پر ایک سوال اٹھا رہے ہیں، افامنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے، اللہ کے مکر سے، اس کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ یعنی کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ
کچھ بھی معاملہ نہیں کیا جائے گا، یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ اور یہ بات بتا دی اللہ تبارک و تعالی نے کہ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کے مکر سے، اللہ کی تدبیر سے بے خوف وہی ہوتا ہے جو نقصان اٹھانے والا ہوتا ہے۔ یعنی جو کوئی بھی اللہ کی تدبیر سے بے خوفی کا مظاہرہ کرے گا، نتیجہ ضرور یہ نکلے گا کہ اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ حقیقت، یہ دستور ہے، یہ دستور الہی ہے۔ خوف کھاتا ہے جو زندگی میں تبدیلی پیدا کر لیتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے۔ غلطی ہوئی ہو گئی لیکن اصلاح اس نے کر لی تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کے دل میں ڈر پیدا ہوا۔ لیکن اگر کوئی قوم، کوئی فرد اللہ کی تدبیروں سے نڈر ہو کر زندگی بسر کرتا ہے تو یہ تو وہی ہے جو نقصان اٹھانے والا ہے، نتیجہ نقصان ہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں، اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلہا ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، وہ لوگ جو ان سے پہلے لوگوں کے بعد اس زمین کے وارث بنے، یعنی قوم نوح کے بعد، قوم عاد کے بعد، قوم ثمود کے بعد، اصحاب مدین کے بعد، قوم لوط کے بعد، ان تمام قوموں کے گزر جانے کے بعد جو لوگ اس زمین کے اس سرزمین کے وارث بن گئے، یعنی یہی مکے کے وہ لوگ جو سردار ہیں، جن کے سامنے نبی حق کی بات کہہ رہے ہیں، کیا ان لوگوں کو اس بات کی خبر نہیں کہ اللہ نشاء واصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو سزا دیں؟ مانتے نہیں بات، دیکھا جائے گا، نہیں ڈرتے تو دیکھا جائے گا، مہلت دی جائے گی، ایک موقع دیا جائے گا، موقع پر موقع دیا جائے گا، لیکن ایک وقت آئے گا، وہ وقت ایسا ہوگا کہ وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر تو ہم ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، پھر اس کے بعد ان کے پاس سمجھنے کی، سننے کی کوئی طاقت اور استطاعت نہیں رہے گی۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ بہت بھیانک نتیجہ نکلے گا جب آدمی اس مرحلے تک پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے رہے ہو گئے، سورہ صف کے اندر یہ بات بتائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، بتا دیا گیا، مہر لگا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کانوں پر، مہر لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ مہر لگانے دینے تک کی مہلت دی جاتی ہے، لیکن جب مہر لگ جاتی ہے تو پھر ایمان داخل نہیں ہو پاتا، سیل پیک کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ واقعات کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اس لیے ڈرنا چاہیے، ہر ایک کو ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مہلت دے رہے ہیں اس مہلت کو ہم غنیمت نہ سمجھیں۔ مہلت دی جاتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے اس کا، اس سے پہلے اللہ کے بندوں کو سدھر جانا چاہیے۔ خوف طاری ہو بندے مومن کے دل میں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری پکڑ نہ فرمائے، پھر اپنی اصلاح کر لے تو پھر تو راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔